السلام علیکم APP علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرۃ الانچیمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی ملاقات۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا عوام سیاسی مخالفین نہیں بلکہ حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اصولوں پر ڈٹے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت نے سخت فیصلوں کے بعد معیشت کو سنبھالا ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل اصغر کی زیر صدارت PSGB کے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ۔ چیف سیکرٹری نے کہا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ شہری اور دیہی علاقوں کی یکساں ترقی کے لیے منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر نے سستا آٹا موبائل سیل پوائنٹ کا افتتاح کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا صوبائی حکومت عوام کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ عوام کو باقی اشیاء خورد و نوش میں بھی مکمل رعایت دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کا محرم الحرام کنٹرول روم کا سرپرائز وزٹ۔ جلوسوں کے روٹس کی CCTV کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ CCTV کیمروں کی تنصیب درست مقامات پر کرنے اور تمام کیمروں کی ریکارڈنگ کو محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ کہا ڈیوٹی کے دوران کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹر کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزی میں ملوث فلور ملز کے خلاف گرینڈ آپریشن 8 فلور ملز کو سیل کر دیا گیا۔ ہزاروں من گندم محکمہ خوراک کے حوالے کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کسی فلور مل کو ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری آٹے کے نرخ کے حوالے سے براہ راست مجھ سے رابطہ کریں۔ حکومت گندم کی سبسڈی پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹ کی لیفٹیننٹ ریٹائر محمد خالد سلیم کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ماتھولیو کا دورہ، علاج معالجے سمیت دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا اسپتالوں کی حالت بہتر بنا کر مریضوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کسی بھی مریض کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تمام میڈیکل افسران مریضوں پر خصوصی توجہ دیں اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اور میرپور خاص میں 20 گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اب تک 170 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تمام تعلقوں میں کئی فٹ پانی جمع۔ سیلابی صورتحال کے باعث شہریوں نے سندھ و وفاقی حکومت سے ضلع میں فوج طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ عوام سیاسی مخالفین نہیں بلکہ حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اصولوں پر ڈٹے ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت نے سخت فیصلوں کے بعد معیشت کو سنبھالا ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک اور دیگر شخصیات سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے۔ حکومت کی تمام تر توجہ ملک کو طویل مدتی استحکام دینے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے مختصر اور طویل مدتی پالیسیوں پر کام کر رہے ہیں۔ معاشی مضبوطی کے لیے حکومت مشکل اور سخت فیصلے کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومتی پالیسیوں کا محور ہر شعبے میں عوام کو ریلیف دینا ہے۔ ہم اداروں میں اصلاحات لا رہے ہیں، میرج پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے محرم الحرام میں بھی SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم سب نے مل کر کورونا کو شکست دینی ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر پر سب عمل کریں۔ خبر شامل کریں کوئٹہ سے، جہاں چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل اصغر کی زیر صدارت PSGB 2020-21 کے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں PSGB کے نئے اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی پیش رفت اور مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری کو جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ چیف سیکرٹری نے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کو ہدایت دی کہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے پیش کارکردگی اور مانیٹرنگ کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ رپورٹ پیش کریں اور نئے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیار کے مطابق تکمیل کو یقینی بناتے ہوئے کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیار کے مطابق تکمیل سے صوبے کے عوام کو معیاری زندگی میں بہتری اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے شہری اور دیہی علاقوں کی یکساں ترقی کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو معیار کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، جس سے عوامی مشکلات میں کمی اور صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیل اصغر نے صوبائی حکومت کی جانب سے سستا آٹا موبائل سیل پوائنٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔
اس موقع پر سیکٹری خوراک نور احمد پرکانی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ محکمہ خوراک کی جانب سے اس وقت کوئٹہ میں 8 سیل پوائنٹس مکمل فنکشنل ہے، جہاں پر عوام کو 20 کلو آٹے کا تھیلا 930 روپے میں بآسانی دستیاب ہے، جبکہ سریاب روڈ پر ایک مستقل سیل پوائنٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے جس طرح آٹے کی خریداری میں عوام کو رعایت دی جا رہی ہے، اسی طرح باقی اشیاء خورد و نوش میں بھی عوام کو مکمل رعایت دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوڑ محمد ریاض نے محرم الحرام کنٹرول روم کا سرپرائز وزٹ اور جلوسوں کے روٹس کی CCTV کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم میں لگائی گئی LCDs پر کیمروں کی ڈسپلے اور مانیٹرنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام CCTV کیمروں کی تنصیب درست مقامات پر کی جائے، جن سے جلوسوں کے روٹس اور مقامات کی درست نشاندہی ہو سکے اور تمام کیمروں کی ریکارڈنگ کو محفوظ رکھا جائے۔ انہوں نے کنٹرول روم میں ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو ہدایت کی کہ ان ایام میں کنٹرول روم کی ڈیوٹی چوکس انداز میں کیجیے اور کسی بھی علاقے سے بذریعہ فون کال ملنے والی شکایات کا متعلقہ ڈپارٹمنٹس فوری ازالہ کریں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزی میں ملوث فلور ملز کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران 8 فلور ملز کو سیل کر دیا گیا۔ فلور ملوں میں موجود ہزاروں من گندم ضبط کر کے 2 افراد گرفتار ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے اس موقع پر کہا کہ کسی فلور مل کو ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں کو 20 کلو گرام وزن کے آٹے کا تھیلا 808 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شہری کو آٹے کی نرخ کے حوالے سے شکایت ہو تو براہ راست مجھ سے رابطہ کرے۔ آٹے کی گرام فروشی میں ملوث عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حکومت گندم کی سبسڈی پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے کہا کہ محکمہ خوراک ضلع میں فلور ملز کو روزانہ 100 کلو گرام وزن کے 7000 بوری گندم کا کوٹا فراہم کر رہا ہے۔ تحصیل صدر کے ایریا میں اسسٹنٹ کمشنر شہزاد محبوب کی قیادت میں تشکیل دی گئی ٹیم نے فلور ملز پر چھاپہ مارا اور محکمہ اینٹی کرپشن پولیس اسپیشل برانچ محکمہ خوراک کے افسران اور ڈیفنس فورس بھی ٹیم شامل تھی۔ خبر شامل کریں گھوٹکی سے، جہاں ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم نے DHQ اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کو علاج معالجے سمیت دی جانے والی دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں کی حالت بہتر بنا کر ضلع بھر کے مریضوں کو صحت کی مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسی سلسلے میں کسی بھی مریض کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ عوام کو صحت کی بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اکثر مریض شکایات کرتے ہیں کہ انہیں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس لیے تمام میڈیکل افسران کو چاہیے کہ وہ مریضوں پر خصوصی توجہ دیں اور خوش اخلاقی سے پیش آ کر بد کلامی سے اجتناب بھی کریں، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں آنے والے اکثر مریض غریب اور نادار ہوتے ہیں جو کہ خراب سلوک کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اسی صورتحال برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی کمشنر نے MS کو ہدایت دی کہ تمام ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کو پابند بنایا جائے کہ وہ وقت کی پابندی سے ڈیوٹی کر کے عوام کی خدمت کریں اور اسپتال میں آنے والے لوگوں کو پینے کے صاف پانی سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ صفائی ستھرائی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کریں کوئٹہ سے، جہاں انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ نے کہا ہے کہ بلوچستان پولیس کو کمپیوٹرائزیشن کے جدید دور میں داخل کر کے عوام کو ان کی دہلیز پر 8 سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پولیس موبائل خدمت مرکز کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے IG پولیس نے کہا کہ عوام کو دی جانے والی سہولیات میں کریکٹر سرٹیفکیٹ، ابتدائی ڈرائیونگ لائسنس، بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس، تجدید ڈرائیونگ لائسنس، پولیس ویریفیکیشن کرایہ داران کا اندراج، گھریلو ملازمین کا اندراج اور تصدیق، ضروری کاغذات کی گمشدگی اور ملنے کی رپورٹ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پولیس نے پنجاب اور سندھ سمیت اسلام آباد کے 16 لاکھ کرمنل افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور عوام کی سہولت کے لیے پولیس موبائل خدمت مرکز یونٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے 597 افراد کو ماسٹر ٹرینر کی تربیت دی گئی ہے۔ کیلاش قبیلہ جہاں اپنے دیگر تہواروں اور منفرد لباس کے حوالے سے الگ پہچان رکھتا ہے، وہیں اس قبیلے کو منفرد بنانے میں سالانہ مذہبی تہوار اور چال بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس تہوار میں شرکت کے لیے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دیگر ممالک سے سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ اس تہوار میں کیلاش خواتین اور مرد روایتی رقص پیش کرتے ہیں اور مذہبی گیت گاتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔
دنیا کے محسوس اور نایاب ثقافت ہے اور موجودہ حکومت اس ثقافت کو محفوظ رکھنے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار وادی رمبور میں کیلاش قبیلے کے سالانہ تہوار اوچھال کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے صوبائی وزراء نے کی۔ صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی نے کیلاش قبیلے کے تہوار کو کافی پسند کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آج میں آیا ہوں، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ کیلاش کلچر کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ کلچر ہے جو دنیا کے اندر یونیک کلچر ہے، دنیا میں ایسا کلچر آپ کو نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اقلیتی امور وزیرزادہ کیلاش نے خوشخبری سنا دی کہ وادی کیلاش کی سڑکیں اسی حکومت میں تعمیر کی جائے گی۔ صوبائی حکومت سب سے پہلے تو کیلاش کے بیٹے کو منسٹر ایڈوائزر بنا کے بٹھایا ہے تاکہ وہ اس علاقے کے اور اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کریں۔ ابھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ ان میں سے سارے فہرست یہ ہیں کیلاش کے جتنے بھی فیسٹیول پلیسز ہیں اور گریو یارڈ کے جگہ جو ختم ہو چکے ہیں، جو ہمارے الٹرس ہیں ان کے لیے مزید جگہ خریدنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پچھلے اس میں ہم نے 6 کروڑ دیے تھے، ابھی 4 کروڑ 70 لاکھ کی اور ایک گرانٹ دے دی گئی ہے۔ دیکھیں میں تو ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں کیلاشی ہوں۔ کیلاش کلچر دنیا کی یونیک ترین کلچر ہے، 2500 سال پرانی ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے، وہ ابھی بھی اپنے اصل حالت میں زندہ ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے اس ملک کو، یہاں پہ رہنے والے مسلم کمیونٹی کو اور اس ملک کے حکومت کو جاتی ہے کہ ان کے خاص خیال اور ان کو ایک گلدستہ کی طرح سجا کے رکھے تو یہ کلچر زندہ ہے۔ اوچھال میلہ دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں سیاحوں کے ساتھ ساتھ 3 صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، انسپکٹر جنرل ضلع نجات اور سرکاری عہدیداران بھی آئے تھے۔ معدنیات کے صوبائی وزیر محمد عارف خان نے امید ظاہر کی کہ اگلے چند ہفتوں میں وادی کیلاش کی سڑکوں پر کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جس سڑک پہ ہم آ رہے تھے واقعی وہ بہت خستہ حال سڑک ہے، تو ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ 3 سڑکیں جو ہے ہم نے بہت بڑی لاگت کے ساتھ اس کو ٹینڈر کیا ہے، 3-4 دن پہلے اس کی ٹینڈر ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی ہم نے بلکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ سڑکیں جو ہے وہ زبردست ہوگی۔ اوچھال اور کیلاش ثقافت کو سیاحوں نے بھی بہت سراہا۔ بہت خوبصورت یہ ریجن جو ہے اٹ ہیز ٹو مچ ٹو آفر۔ خوبصورتی ہے یہاں کے لوگ اچھے ہیں، یہاں آپ کو پھل بہت اچھے ملتے ہیں، فروٹس فریش ہیں، ویجیٹیبل فریش ہیں۔ تھوڑی سی اگر ہم سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کر لیں، ان لوگوں کو ریسورسز دے دیں، ان کو ذرائع دے دیں جس سے یہ اپنی آمدنی بہتر کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک یہ ریجن بہت آگے جائے گا۔ کیلاش قبیلے کے لوگ ہر سال اسی مہینے اپنا مذہبی تہوار اوچھال مناتے ہیں، جس میں خواتین روایتی رقص پیش کرتے ہوئے مذہبی گیت گاتی ہے، جبکہ مرد بھی ڈھولک کی تاب پر مخصوص انداز میں رقص پیش کرتے ہیں۔ اس رنگین اور دلچسپ تہوار کو دیکھنے کے لیے ہر سال کثیر تعداد میں سیاح وادی کیلاش کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم یہاں آنے والے ہر سیاح کی زبان پر ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ وادی کیلاش کی سڑکیں کشادہ اور پختہ تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں آنے والے سیاح اس پر بغیر کسی خطرے کے سفر کر سکے۔ گل احمد فاروقی، APP نیوز، چترال۔ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح میر پور خاص اور جیکب آباد میں بھی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میر پور خاص میں اب تک 170 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ ضلع بھر میں 20 گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام تعلقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز سے شدید بارشوں سے شہر مکمل ڈوب گیا ہے۔ شہر کے تمام مصروف کاروباری اور تجارتی مراکز مکمل پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ 20 گھنٹوں سے بجلی کی سپلائی بھی منطقہ ہونے سے نظام مکمل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ شہر بھر میں سیلابی صورتحال ہونے کی وجہ سے شہریوں نے سندھ وفاقی حکومت سے ضلع میں فوج طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب جیکب آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش کے ساتھ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔